بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ یہ عسر و یسر کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ جن لوگوں کو اللہ قدرت اور اختیار دیتا ہے کسی بھی اعتبار سے، مال دولت اقتدار کے اعتبار سے، جب وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو وہ اس وقت یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری جو قدرت ہے، اختیار ہے، دولت ہے، مال ہے، شہرت ہے، عزت ہے، یہ دائمی ہے، مستقل ہے، میں اسی حال پہ رہوں گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن اللہ لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے۔ جب تمہیں اللہ اقتدار دے، اختیار دے، دولت دے، مال دے، تو اپنے ماتحتوں پر آسانیاں پیدا کرو۔ وہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں، یہ بھی اصل میں تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا اور تمہیں ان سے اوپر کر دیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ، جیسا خود رہو ویسا ان کو رکھو۔ جو بندہ بھی اپنے ماتحت کو تنگ کرتا ہے، اپنی قدرت اور اختیار کے ساتھ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی شے ہوں، تو وہ یہ سوچ لے، سمجھ لے، انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ یہ دور پھر اس پر بھی آنا ہے۔ دوبارہ لوٹ کے پلٹ کے یہ زمانہ پھر اس کے پاس آئے گا جب وہ مجبور ہوگا اور کوئی اس پر حاکم ہوگا۔ اس لیے یہ فارمولہ عسر و یسر کا یہ کائنات میں نافذ ہے، اور یہ میرے رب کی تقدیر کے تحت۔ بعض لوگوں کا اقتدار تھوڑا طویل ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے۔ قرآن عزیز نے کہا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ بعض بندوں کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، ان کا اختیار تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے میری زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو ایک فرعونیت کا پہاڑ تھے، تو میں نے ان کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرتے دیکھا ہے، مجبور اور پریشان، اور اس حال میں دیکھے کوئی ان کی بات سننے والا نہیں تھا۔ اس لیے یہ جو عسر و یسر کے فارمولے کو سمجھیں، کائنات کو اپنے لیے بھی آسان کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسان کریں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ آپ نے ادھر نہیں رہنا، ہم نے بھی نہیں رہنا، کسی نے نہیں رہنا۔ اس لیے مجھے ایک حدیث یاد آئی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا گیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اللہ نے کہا کوئی نیکی ہے تو دو۔ اس نے کہا یا اللہ کوئی نیکی نہیں، کوئی ایک نیکی، کوئی ایک خیر کا کام، یا اللہ کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کوئی ایک بات تو ہوگی۔ اس نے کہا یا رب العالمین ایک بات ہے، تو نے مجھے مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، میں تاجر تھا، تاجر میرے پاس آتے تھے مال لینے کے لیے، میں مال دے دیتا تھا، بس اگر کوئی تنگ ہوتا تھا، اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے، وہ مجھے کہتا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹائم مانگتا میں ٹائم دے دیتا۔ جی کوئی ایسا بندہ کہتا یار میں دے ہی نہیں سکتا، میں کہتا یار چل نہ دے، تو بس یہ میں کرتا تھا، معاف کر دیتا تھا، وقت دے دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو میری مخلوق کو معاف کرتا تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ نظم جو ہے کائنات میں جاری اور نافذ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمارا اختیار اقتدار ہمیشہ رہے گا، اور پھر وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے مخالف کو بالکل کاٹ کے رکھ دیں۔ تو پھر ایسا بھی وقت آیا کہ جب مخالف کو اللہ تعالیٰ نے قدرت اختیار دیا، تو یہ تو سنت ہے ہمارے آقا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اقتدار پایا، فتح کیا، تو لوگوں نے کہا کہ آج تو کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے، آج تو بدلے کا دن ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، آج معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، جنہوں نے کنویں میں پھینکا، جنہوں نے ایک قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا،
تو ان کو حضرت یوسف نے علیہ السلام نے یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں رکھتا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے عسر اور یسر کے فارمولے کو سمجھیں، یہ بھی کائنات کا ایک راز ہے۔ اس راز کو جس نے سمجھ لیا اس کے لیے دنیا بھی آسان ہے، قبر بھی آسان ہے اور حشر بھی آسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں عسر و یسر کے فارمولے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔